بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جو کہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا۔ اوباش لوگوں کی ایک گروہ نے سوچا کہ کسی طریقہ سے اسے اس عبادت خانہ سے نکالا جائے۔ چنانچہ وہ ایک فاحشہ عورت کے پاس گئی کہ تم اسے اپنا آپ پیش کر دو۔ وہ ایک بارش والی تاریک رات میں اس کے پاس گئی اور اس سے رات گزارنے کی استدعا کی۔ اے اللہ کے بندے، مجھے اپنے پاس رات گزارنے کا ٹھکانہ دو۔ وہ عبادت گزار کڑا نوافل کی ادائیگی میں مصروف تھا اور اس کے پاس چراغ جل رہا تھا۔ اس نے عورت کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، رات تاریک ہے اور بارش برس رہی ہے، مجھے اپنے پاس ٹھکانہ دو۔ وہ عورت اصرار کرتے رہی یہاں تک کہ اس نے اس کو اپنے پاس ٹھکانہ دے دیا۔ وہ اس کے پاس چھت لیٹ گئی اور وہ نوافل کی ادائیگی میں مصروف رہا اور عورت لیٹے لیٹے پہلو بدلتے رہی یہاں تک کہ اس نے اپنے قابل مستور اعضاء ظاہر کر دی اور پھر اس نے اس کو اپنی طرف آنے کی دعوت دے دی۔ اس عبادت گزار نے کہا، اللہ کی قسم، ابھی نہیں، یہاں تک کہ میں یہ دیکھ لوں کہ میں آگ کیسے برداشت کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ چراغ کے قریب ہوا اور اس نے اپنی ایک انگلی جلتی ہوئی چراغ کے اوپر کر دی یہاں تک کہ وہ انگلی جل گئی کہ آگ برداشت نہیں ہو رہی۔ جہنم کی آگ کیسے برداشت ہو سکے گی؟ پھر وہ نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو گیا۔ کچھ وقت کے بعد اس عورت نے پھر اسے اپنی طرف آنے کی دعوت دے دی۔ وہ پھر اس کی طرف آنے کا خیال کرنے کے بجائے لوٹ کر اس چراغ کے پاس گیا اور اپنی انگلی اس چراغ پر رکھ دی یہاں تک کہ وہ پھر جل اٹھی۔ عورت نے یہ دیکھتی ہی ایک چیخ مار دی اور مر گئی۔ جب صبح ہوئی تو اوباشوں کا گروہ اس کی طرف گیا تاکہ دیکھے کہ رات کیا معاملہ ہوا۔ دیکھا تو عورت مری پڑی تھی۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہنے لگے، اے دشمن خدا، اے ریاکار، تو نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی اور پھر اسے قتل کر دیا۔ وہ اسے اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس کے خلاف گواہی دے دی۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس عبادت گزار نے کہا، ایک دفعہ مجھے 2 نفل ادا کرنے کی مہلت دے دو۔ اسے مہلت دے دی گئی۔ اس نے 2 نفل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں جانتا ہوں کہ جو میں نے جرم کیا ہی نہیں، اس پر تو مواخذہ نہیں فرمائے گا، لیکن میں التجا کرتا ہوں کہ میں بعد میں آنے والوں میں ذلیل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی روح اس کی طرف فوراً واپس لٹا دی۔ اس عورت نے کہا، اے لوگو، اس کے ہاتھ کی طرف دیکھو۔ جب انہوں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اپنے جگہ سے جل چکا تھا۔ اس عورت نے کہا، اس قضیہ کو چھوڑو، جب تک میں زندہ ہوں میرا اور تم لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پس وہ عورت پہاڑوں کی طرف نکل گئی اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئی اور اس طرح وہ عابد اس عورت کی زندگی کے ساتھ بے گناہ ظاہر ہو گیا۔